ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے تھے اور گھر میں صرف ہم بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا، اور امی بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹی رہنے لگی تھی۔ ایسی صورتحال میں روٹی کمانے کا سارا بوجھ ہم بہنوں پر آ گیا تھا۔ میری آپی بہت سادہ تھی، فیشن سے واقف نہ تھی، بالوں کی چوٹی بنا کر سادہ کپڑا پہنتی، دوپٹہ سادہ سا سر پر لپیٹ لیتی تھی۔ ہم سب بہنوں نے ملازمت نہ کرنے کو کہا کہ تم گھر سنبھالو، امی کا خیال رکھو، ہم شرمندگی برداشت کر لیں گے، مگر آپی نے نہ مانا۔ بولی کہ میں بڑی ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں کماؤں اور گھر کا بوجھ اٹھاؤں، تم لوگ گھر بیٹھو اور مجھے ملازمت کرنے دو۔ انہی دنوں ان کا ایم اے کا نتیجہ آیا تو ملازمت کی تلاش اور انٹرویوز کا چکر شروع ہوا۔ جہاں بھی انٹرویو دیتی، عجیب سی ادا بنا کر ناکام لوٹ آتی۔ وہ نئے دور کے تقاضے سمجھ ہی نہیں پاتی۔ ہم کہتی تھیں کہ آپی، بڑی اور جدید کمپنیوں کے انٹرویوز تمہارے بس کا کام نہیں، تم ذرا بھی چالاک نہیں ہو، یہاں چالاک اور زبان والے لوگوں کے ہی کام بنتے ہیں۔ آپی کی دوست جو ملازمت کر رہی تھی وہ بھی کہتی کہ بی بی، تم میں وہ ہوشیاری نہیں جو آج کل ملازمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ کون تم جیسی قدیم انداز والی کو نوکری دے گا؟ آرام سے گھر بیٹھو۔ مگر آپی نے بات نہیں مانی اور برا منا لیا۔ انسان اگر اپنے رب سے مایوس نہ ہو تو کسی نہ کسی وقت اپنی مراد پا لیتا ہے۔ سال گزر گیا اور ایک دن وہ گھر آ کر خوشخبری لے کر آئیں، انہیں نوکری مل گئی ہے۔ وہ بہت خوش تھیں۔ جس آدمی نے انٹرویو لیا تھا وہ 50 سالہ شخص تھا۔ وہ آپی کی سادگی اور دوسرے الفاظ میں شرافت سے متاثر ہوا تھا۔ آپی کمپنی کے کام سے واقف نہیں تھی اور نہ کوئی تجربہ تھا، پھر بھی باس نے انہیں نجی سیکرٹری کے طور پر رکھا اور تنخواہ بھی کافی مناسب تھی۔ حالانکہ میری بہن اس عہدے کے لیے بالکل موزوں نہ تھی، یوں وہ اپنی سادہ خوبصورتی کی وجہ سے انٹرویو میں کامیاب ہو گئی۔ وہ خوش تھی اور باس کا برتاؤ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے باس اختر صاحب کی تعریفیں کرتی رہتی۔ جب میں نے سمجھاتی کہ ہوشیار رہو، مرد ذات بے اعتبار ہوتے ہیں، ان پر بھروسہ مت کرنا، تم بہت بھولی ہو، تو وہ میری بات کا برا مناتی اور کبھی میری طرف دیکھتی جیسے میں نے انہیں کوئی بری بات کہہ دی ہو۔ آپ بھی اتنی سادہ تھی کہ ہر کسی کو اپنے جیسا صاف دل سمجھتی۔ انہوں نے اس شکار کی چالوں کو پہچانا نہیں۔ اس آدمی کی مہربانیوں پر خوش ہو کر وہ کہتی کہ یہ بہت نیک انسان ہے اور خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نے دفتر نہ جانے دوں۔ ہر دم ایک دھڑکا سا دل میں رہتا، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کمپنی کا مالک، اور اس کی نیت کیا ہے جو اتنی عنایتیں کر رہا ہے۔ جو ڈر تھا وہی ہوا۔ اس شیطانی آدمی نے آخرکار میری بہن کو اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ 24 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، مگر چہرے پر ایسی شرافت تھی جو اس کے حسن میں روشنی بکھیر دیتی تھی۔ وہ اسی نوری صورت میں خطرناک کشش تھی۔ اختر صاحب نے ایک پوش علاقے میں خوبصورت فلیٹ لیا ہوا تھا اور اس فلیٹ کو وہ اپنی عیاشی کی جگہ گردانتا تھا۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں اب کفیل کوئی نہیں رہا اور یہ لڑکی بہت بھولی ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد آپی کو پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھنا پڑا تھا۔ اختر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اسی فلیٹ میں عیاشی کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ یہاں شراب نوشی اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو ایک عیاش آدمی کر سکتا ہے۔ ایک روز فائل تلاش کرنے کے بہانے وہ آپی کو اس فلیٹ میں لے گیا۔ کہا کہ سارا بزنس ریکارڈ اسی فلیٹ میں پڑا ہے، ایک اہم فائل ہے، اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ بھروسہ جمانے کے لیے اپنے کلرک کو بھی ساتھ لے لیا، جسے بعد میں کسی بہانے سے وہاں سے ہٹا دیا۔ فلیٹ میں بے خبر آپی، جن کا واسطہ ایسے غیر مردوں سے کبھی نہ پڑا تھا، آنکھیں بند کر کے اپنے مہربان باس کے پیچھے چلتی ہوئے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ باس نے کہا کہ ہمارا کلرک کچھ کاغذات لے کر واپس آ رہا ہے، وہ بھی اس اہم فائل کو تلاش کرنے میں مدد کرے گا۔ آپ ہی کو ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا گیا اور خود وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا اور شرافت کے نقاب میں شیطانی چمک تھی۔ آپ ہی جو غفلت میں اندر آئیں، سب کچھ لٹا کر نکلی۔ ظالم باس نے ان کی چیخوں پکار پر بھی دم نہیں لیا اور وہ بیچاری
عمر بھر کا پچھتاوا سینے میں دبوچے گھر واپس آئیں۔ پتہ نہیں کیسے آئیں، غم سے نڈھال تھی، کسی کو کچھ نہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا گزر گئی۔ سیدھی اپنی کوٹری میں چلی گئیں اور 2 گھنٹے تک باہر نہ نکلی۔ کھانے کے لیے بھی نہ کہا۔ امی بیمار بستر پر پڑی تھی اور انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ میں کھانا دے کر آتی تھی، مگر شام تک جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو میں اندر گئی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، رنگ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھیں خالی سی تھیں۔ اس رات انہوں نے نہ کھایا نہ کمرے سے باہر آئیں۔ میں نے سوچا شاید طبیعت خراب ہے۔ صبح دفتر کی گاڑی آئی تو میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا کہ آپ ہی آج دفتر نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد بھی روزانہ دفتر کی گاڑی آتی مگر وہ نہ جاتی۔ ایک دن اختر صاحب خود آئے۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ گاڑی سے اترے۔ میں نے پہچان لیا کہ یہی باس ہے۔ وہ اندر آئے اور تعارف کرایا۔ میں نے کہا ٹھہریے، میں آپ ہی کو بتا دیتی ہوں۔ کہا آپ یہیں انتظار کرو، میں خود جا کر بات کرتی ہوں۔ وہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ مجھے کہا شتا چائے بنا دو، باس آئے ہیں۔ میں نے کچن میں چائے بنائی اور ڈرائنگ روم میں دی۔ اختر صاحب کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے، لہجہ بھی بے اثر سا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو چکا تھا۔ اگلے دن سے آپی پھر دفتر جانے لگی۔ کچھ ماہ بعد آپی نے امی کو بتایا کہ کمپنی کا مالک ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ امی پہلے تو حیران رہ گئی، پھر آپی کے یقین دلانے پر بولی کہ اسے گھر لاؤ، میں خود ملوں گی، اگر اچھا آدمی ہے تو شادی کر دوں گی، تمہارے ماموں سے بھی ملوا دوں گی جو یہ معاملہ انجام دیں گے۔ خیال رہے کہ کہیں شادی شدہ تو نہیں ہے اور تمہیں انجانے میں نہ پھنسا رہا ہو۔ امی بہت پریشان تھی۔ آپی نے کچھ بھی امی کو نہ بتایا تھا، مگر ان کی حالت روز بروز ناساز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ اندر گھرا ہو۔ آپی نے کہا کہ ماموں کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، شادی کے معاملات میں اپنے کسی رشتہ دار کی سرپرستی ضروری ہوتی ہے، مگر آپی نے اپنے ماموں کو شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی کی خفگی کی پرواہ بھی نہ کی، بے پرواہی میں بغیر کسی کی اجازت لیے اختر صاحب سے نکاح پڑھوا لیا۔ امی نے کہا تھا کہ ماموں کراچی گئے ہیں، 1 ماہ بعد آئیں گے تو پھر بات کر لیں گے، مگر آپی نے امی کی گھبراہٹ کا خیال کیے بغیر فوراً نکاح کر لیا اور اختر صاحب کو گھر بھی لے آئی۔ امی حیرانی سے دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا کرتی، ہم چھوٹی بہنیں اب انہی پر منحصر تھیں، گھر کا چولہا انہی کے دم سے چلتا تھا۔ جب سے آپی کی ملازمت ہوئی تھی، ماموں نے ہمارے معاملات سے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ اب امی کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ماموں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نکاح ہو چکا ہے تو وہ کیسا برا مانیں گے کہ ہم نے ان سے مشورہ نہ کیا۔ جو بھی معاملے ہو رہے تھے ہم سب سے پوشیدہ اور لائم تھے۔ آپی سے کوئی سوال کرتے تو وہ خاموش ہو جاتی اور معذرت جیسا مختصر جواب دیتی۔ یہ وہی ہماری بہن تھی جسے سب سیدھی کہتے تھے، روزمرہ زندگی میں چپ ساتھ رکھتی تھی۔ بعد میں مجھے شبہ ہوا کہ اختر صاحب سے جلدی نکاح کرنے کی وجہ آپی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تھا اور اختر صاحب نے مجبورہ نکاح کیا تھا۔ اب آپی بغیر رخصتی کے ہر جگہ اختر صاحب کے ساتھ آ جاتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ آپی اختر صاحب کے فلیٹ میں رہنے لگی، کیونکہ آپی نے ہی انہیں مجبور کیا تھا، مگر اختر نے شرط رکھی تھی کہ ان کی شادی ان کی بیوی اور بچوں کو معلوم نہ ہو۔ آپی ہمیں ہر ماہ کا خرچ بھیج دیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ یوں گزر گیا، وہ ہماری امی سے بھی ملنے نہیں آئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے فلیٹ بلایا اور بتایا کہ جلدی تمہارا بھانجا یا بھانجی اس دنیا میں آنے والے ہیں، تمہیں کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ کر رہنا پڑے گا، کیونکہ امی بیماری کے باعث آ نہیں سکیں گی۔ 2 ماہ بعد انہوں نے مجھے بلا کر بتایا اور پھر ایک مردہ بچی کو جنم دیا۔ ان کی ساری خوشی جیسے خاک میں مل گئی۔ اس حالت کے بعد اختر صاحب نے انہیں دوبارہ ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ اب جب ڈرائیور انہیں لینے آتا تو وہ گھر آ جاتی تھی۔ ایک روز مجھے ڈرائیور سے بات کرنے کا موقع ملا۔ پوچھا کہ تمہارا صاحب آپ ہی کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس نے کہا باجی کسی سے بات مت کرنا، اپنے گھر میں ان کی بیوی اور بچے رہتے ہیں اور آپ ان کی دوسری بیوی ہیں، یہ شادی انہوں نے گھر والوں سے چھپا کر کی ہے، تو وہ انہیں وہاں کیسے لے جا سکتے ہیں؟
یہ بات امی اور مجھے پہلے ہی شک تھی کہ اختر نے دوسری شادی کی ہے، کیونکہ دونوں کی عمر میں کم از کم 15 سال کا فرق تھا اور بغیر رخصتی صرف نکاح کر کے رکھنا واضح طور پر اشارہ تھا۔ رفتہ رفتہ اختر صاحب آپی سے کنارہ کشی کرنے لگے۔ بہت دنوں بعد آتے، صبح انہیں دفتر لے جاتے اور شام کو واپس چھوڑ دیتے۔ کوئی آپی بس دل بہلانے کا ذریعہ تھی۔ دفتر میں بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپی باس کی سیکرٹری ہی نہیں بلکہ بیوی بھی ہیں۔ آپی اختر صاحب سے کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے مستقل اپنے پاس رکھو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم مجھے چھپاتے ہو؟ کبھی میکے چھوڑ دیتے ہو، کبھی لے جاتے ہو، یہ بھی کیا زندگی ہے؟ اختر صاحب اب کسی دوسری لڑکی کے پیچھے تھے جو ان کی بیٹی جیسی عمر کی تھی اور آپ ان کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ ایک دن اختر صاحب ہمارے گھر کے دروازے پر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے رکے۔ آپ نے آواز سنی، دوڑ کر دروازے تک گئی اور اختر صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ اگلے دن وہ نہ آئی اور پھر 2 دن تک کوئی فون نہ آیا۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ اختر صاحب کے ساتھ جا رہی تھی۔ جب ان کی کوئی خبر نہ آئی تو میں بہت پریشان ہوئی۔ اختر صاحب کے ڈرائیور کا نمبر میرے پاس تھا۔ میں نے فون کیا تو جو سنا اس نے ہمارے پاؤں تلے زمین نکال دی۔ اس نے بتایا کہ رات کو گیس کا ہیٹر کھلا رہ گیا جس سے کمرہ گیس سے بھر گیا۔ اختر صاحب مغرب کے بعد گھر سے نکلے اور واپس نہ آئے۔ آدھی رات کے بعد جب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس بند ہوئی تو ہیٹر بھی بجھ گیا۔ آپ ہی نیند میں بے ہوش ہو گئیں اور ہلنے جلنے کے قابل نہ رہیں۔ گیس کے زہرنے نے بے دردی سے خود موت کے سائے میں لے لیا۔ جب اختر صاحب کے ڈرائیور نے آ کر یہ دردناک خبر سنائی تو ہمارے دلوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ امی کی حالت پہلے ہی 2 دن سے کافی خراب تھی۔ انہیں بتانا ممکن ہی نہ تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو یہ خبر دی۔ آپی کی لاش آخری دیدار کے لیے لائی گئی۔ اختر صاحب آئے، امی کے پاس کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ بتایا گیا کہ آپی کی موت گیس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ اکیلے سوئیں اور اکیلے ہی دنیا چھوڑ گئیں۔ ہمیں آپی کی موت کا غم اتنا بڑا لگا کہ مہینوں تک کسی بہن کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ لگتا تھا کہ آپی ہم سے ناراض ہو کر گئی ہیں۔ زندگی کی ساری خوشیاں مدھم پڑ گئی تھیں۔ اختر صاحب ہمارے گھر باقاعدہ آتے اور خرچ بھیجتے رہتے، مگر مجھے ان سے کچھ لینا گوارا نہ تھا۔ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ آمدن نہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اب مجھے کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ باتوں کا بہانہ ڈھونڈتے اور تحائف لاتے۔ آخرکار ایک روز انہوں نے مجھے ملازمت کی پیشکش کر دی جسے میں فوراً قبول کر لی تھی کیونکہ میری مجبوری تھی۔ میں نے اختر صاحب سے کہا کہ آپ نے ملازمت کی پیشکش کر کے اچھا کیا ہے، کیونکہ آپ ہی تو اب اس دنیا میں نہیں، ان کی جگہ مجھے ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، مگر شاید تمہاری غیرت یہ گوارا نہ کرے۔ پھر اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح بھی کر لوں، مگر یاد رکھو یہ راز عمر بھر خفیہ رہے گا۔ تم کسی سے بات نہ کرنا، ہم کورٹ میرج کریں گے کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، معاشرے میں میری عزت ایک مقام ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا۔ میں نے کہا میں آپ ہی کی طرح خفیہ نکاح نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان کے ساتھ چلی آؤں۔ میں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے واضح کر دیا۔ مردوں کے ساتھ بات چیت میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، مگر میں آپ ہی جیسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ ہی تو دھوکے سے اختر صاحب کے فلیٹ میں گئی تھی، خفیہ نکاح کے پیچھے چھپ کر 4 دن خوشیاں جی سکی، مگر میں ان جیسی نہ تھی۔ میں بڑی ڈٹائی سے انکار پر قائم رہی کیونکہ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایک دن دفتر میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا، اختر صاحب کا بیٹا تھا جو میرا ہم عمر تھا اور بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ اکثر دفتر آنے لگا، ہم سے ہیلو ہائی کرنے لگا۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا تو اختر صاحب بے چینی محسوس کرتے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا میری طرف کھینچے۔ میں سوچتی تھی کہ خود انہوں نے میری بہن کو گھیر کر دوسری بیوی بنا لیا، مگر کسی کو ظاہر نہ کیا کہ میری بہن ان کی ذاتی سیکرٹری نہیں بلکہ محبوبہ بھی تھی۔ میری بہن نے چپ چاپ ان کے ساتھ چھپ کر گزارے لمحات جیے تھے، مگر میں کبھی ایسی بے بسی قبول نہ کروں گی۔ ایک دن عادل نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو آپ کے کمرے میں
चंद मिनट बैठकर ज़रूरी बात करूं। मैंने कहा यहाँ नहीं, यह दफ्तर है। फिर आदिल ने कहा ठीक है, किसी तन्हा जगह बात करनी है। मैंने सोचा शायद वो मुझसे शादी की पेशकश करे। फिर आदिल ने खुलकर कहा कि अगर आपने मान लिया तो वो खुद को खुशकिस्मत समझेगा। और मैंने पूछा कि आपके वालिद साहब क्या कहेंगे। इसने कहा अगर वो मानेंगे तो अच्छा, वरना हम खुद निकाह कर लेंगे। मैंने कहा मैं छुप कर ऐसा नहीं कर सकती, अगर शादी करनी है तो सबको कायल करके करें, वालिदैन को भी बता के, तभी मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। आदिल ने अपने वालिद से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वालिद साहब ने सख्त एहतजाज किया, बहुत मुखालफत की। हालांकि खुद उन्होंने मेरी बहन से इस शर्त पर निकाह किया था कि किसी रिश्तेदार को बताया ना जाए। अब बेटे के मामले में वो मुखालफत पर अड़े। एक दिन हमारे घर आकर कहा कि जितना पैसा तुम्हें चाहिए ले लो, मगर मैं अपने बेटे आदिल से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम खुद ही आदिल को इनकार कर दो, क्योंकि ना मैं और ना मेरी बीवी इस रिश्ते पर राजी हैं। हम अपने तबके में अपनी हैसियत के लोगों में बेटे की शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा शर्म आती है मुझे कि तुम एक मामूली सेक्रेटरी होकर मेरे बेटे से शादी के ख्वाब देख रही हो। मैंने जवाब दिया कि आपने मेरी बहन से इस शर्त पर निकाह किया था कि कोई रिश्तेदार शामिल ना होगा, तो अब आप अपने बेटे के मामले में ये क्यों कह रहे हैं? आपने मेरी बहन को अपनी मामूली सेक्रेटरी समझा था, तो फिर बेटा क्यों नहीं? अगर आदिल को ये बात पता चल जाए तो? वो गुस्से में खड़े हो गए, जैसे इन्हें ऐसा जवाब सुनने की तवक्का ही ना की हो। इन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे और बीवी को ये सब बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मेरी इज्जत कम हो तो मैं कबूल नहीं करूंगी। आदिल को तुम रोक लो। वो गुस्से से उठकर चले गए। आदिल रुकने वाला ना था। इसने किसी की ना सुनी, घर छोड़ देने की धमकी दी और आखिरकार अपनी बात मनवा ली। बाप अपने जवान बेटे के सामने ना चल सका। वो बाज़ाब्ता अपने वालिद के साथ जाकर बारात ले आया और मुझे बाइज्जत तरीके से बिठाया। इसने अपनी हिम्मत से मेरी इज्जत को बहाल किया। यूं मैंने अख्तर साहब के घर में वो मुकाम पाया जो मेरी बहन को नसीब ना हुआ। जो वो इस जहां में तरस रही थी, वो मुकाम मुझे मिल गया। मैंने ये तय किया कि अपनी आप ही का बदला इसी तरीके से लूंगी। इस आदमी को बताना पड़े कि औरत की भी इज्जत होती है, चाहे वो ज़रूरतमंद और गरीब ही क्यों ना हो। जब औरत मनकूहा बन जाती है तो इसे मर्द का नाम ही नहीं बल्कि मकाम भी मिलना चाहिए, वरना माशरा औरत को कमतर समझता है और वह इज्जत के बदले आरी हो जाती है। आज अख्तर साहब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी सारी आसाइश, इज्जत और ऐशो आराम आदिल को मिल गया है। आज मुझे फ़ख्र है कि मैं आदिल की बीवी हूँ और सब लोग मुझे रश्क भरी नज़रों से देखते हैं। मैं कोई मशहूर पोस्ट नहीं रखती, ये मेरी सिर्फ हिम्मत की वजह से है। अगर आदिल मेरी बात ना मानते और खुफिया निकाह पर अड़े रहते तो मैं कभी भी वो फैसला ना करती, मैं आदिल से शादी ना करती। मेरे नज़दीक मोहब्बत सब कुछ नहीं, इज्जत और मुकाम मोहब्बत से बढ़कर अहम है।